یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی، الذی خلقکم، وہ جس نے تم کو پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے پیدا ہوئے، لعلکم تتقون، تمہیں شرک اور کفر سے بچنا چاہیے۔ مرزائیوں نے ایک اعتراض کیا کہ دیکھو یہاں بھی تو والذین من قبلکم ہے، والذین من بعدکم کا ذکر نہیں ہے۔ جواب، یہ غیر اللہ کی نفی ہے جن کو معبود سمجھا گیا۔ معبود کوئی آنے والوں کو نہیں سمجھتا، جو گزرے ہوتے ہیں ان میں سے کسی کو چنتا ہے۔ یہ نہیں کہ ہمارے بعد جو لوگ آئیں گے تو ان کا پوجا کیا جائے گا، نہ جو ہم سے پہلے گزرے ہیں یہ خطرہ ان سے پیدا ہوا ہے، تو یہ حسب ضرورت بیان ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم، عبادت کرو اپنے رب کی۔ صحابہ اور تابعین نے کہا ہے اعبدوا یہاں وحدو کے معنی میں، اے لوگو رب کی توحید مان لو، کیونکہ بغیر توحید کے عبادت قابل قبول نہیں۔ علامہ آلوسی بغدادی سے بس یہی آ کے لغزش ہو گئی ہے، بہت اچھی تفسیر کی ہے، اتھے دا گڑانگا دبرانگا، لیکن واحد رب کو بھول گئے، بحر بے قرار ہے۔ اور بقیہ ان کے جتنے البحر المحیط اور تفسیر کبیر، روح البیان، مدارک تو بہت زیادہ رساں ہیں، شاید تفسیری خزائن میں مدارک کا ثانی نہ ہو، مختصر نہایت جامع، ٹس کے ساتھ کہہ دیا اے واحد رب، جان چھڑا لی، اصل تفسیر کر لی بالکل۔ لیکن آلوسی کا علم چونکہ بہت زیادہ ہے، مخلوق کا علم جب زیادہ ہو تو سمیٹنا مشکل ہو جاتا ہے، سمندر کا کوئی کنارہ نہیں ہوتا، ساحرین کے لیے بڑی مشکلات پیش آتی ہیں۔ یہ تفسیر شروع ہو گئی ایاک نعبد و ایاک نستعین کی۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی۔ مشہور ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب اہل مدینہ سے ہے، یعنی سورت مدنی ہے، اور یا ایھا الناس سے خطاب تو سورت مکی ہے۔ یہ کئی تو ہوگا لیکن قاعدہ کلیہ نہیں ہے، سورت بقرہ مدنی ہے اور خطاب یا ایھا الناس ہے۔ اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی، الذی، رب وہ ہے، خلقکم، جس نے تم کو پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، تمہیں تقوادار بننا چاہیے۔ ھدی للمتقین تک پہنچا دیا، ھدی للمتقین تک ملا دیا سر۔ الذی، وہ اللہ، جعل لکم الارض فراشا، جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو بچھونا، فرش، آرام سے ہم چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں۔ والسماء بناء، اور آسمان کو بنایا ہے چھت، بنا ہے، عمارت ہے، وجود رکھتا ہے آسمان، خیال نہیں، نظر کا مجموعہ نہیں کہ ہمارے نظر کی رسائی بس بات ہے، کہ یہ غلط بات ہے۔ آسمان کا وجود ہے، مختلف دھات ہے، اس میں دروازے لگے ہوئے، ملائکے کے آنے جانے کے راستے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اتارے آسمان سے پانی، یعنی آسمان کی طرف سے، فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ، پس نکال دیے اس کے ذریعے پھلوں میں سے، رِزْقًا لَكُمْ، روزی تمہارے لیے، فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا، پس مت بناؤ اس اللہ کے لیے شریک، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے ہو۔ چونکہ اصل مسئلہ شروع ہوا ہے العبادۃ المخلص للہ اور اثبات التوحید للہ جل وعلا، اس لیے دلائل قائم فرمائی۔ اللہ کون ہے، پوجا کس کا ہو، وہ کیوں، وحدہ لا شریک ہے، الذی خلق، اسی نے پیدا کیا ایک، الذی جعل، اسی نے زمین بچائی دو، الذی انزل، اس نے آسمانی سے بارشیں برسائی، آسمان کی طرف سے بارش ہوئی، الذی اخرج، وہ جس نے زمین سے اور درختوں سے زبردست قسم کی فصلیں اور اناج، پھل اور پھول پیدا کیے،
یہ جو افعال ہے الذی خلق، الذی جعل، الذی انزل، الذی اخرج، فلا تجعلوا للہ اندادا، بس نہ ٹھہراؤ اس اللہ کے لیے شریک، وانتم تعلمون، اور تم جانتے ہو کہ نہ کوئی آسمان و زمین بنانے والا، نہ آسمان سے بارش برسانے والا، نہ زمین سے فصل اور پھل اگانے والا، نہ تمہارے لیے رزق اور زندگی کا سامان مہیا کرنے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ فلا تجعلوا للہ اندادا، کہتے یہ دلائل آفاقیہ ہے، دلائل آفاقیہ خارجیہ، ایک دلائل داخلیہ ہوتی ہے انفسیہ، اس پہ کہتے ہیں وفی انفسکم، وفی انفسکم افلا تبصرون، اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی، وہ رب تمہارا جس نے تم کو پیدا کیا، اور ان لوگوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے۔ تمہیں چاہیے کہ شرک سے بچو، تتقون، تحتاتون، تجتنبون۔ الذی، وہ رب جعل لکم الارض فراشا، جس نے بنایا زمین کو تمہارے لیے رہنے کی جگہ، بچونا ہے۔ عبد الغفار خان نے اپنی کتاب زماجن میں لکھا ہے کہ پہاڑوں کے لوگ زمین ہموار پر صحیح طرح نہیں رہ سکتے، انہیں تکلیف پیش آتی ہے، جیسے کہ ہموار زمین پر رہنے والے پہاڑوں میں نہیں چل سکتے۔ یہ بات انہوں نے وہاں لکھی جہاں لکھا ہے کہ حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن ہمارے بڑے تھے، انہوں نے مجھے حکم دیا کہ آپ پہاڑوں پہ چڑھ جائیں اور وہاں کے غیرتی پختونوں کو آگاہ کر لے کہ ہماری مدد کرے انگریز کو ہندوستان سے نکالنے میں۔ تو فرمایا حضرت شیخ الہند کا حکم سر آنکھوں پہ، لیکن میں کبھی پہاڑوں پہ گیا نہیں تھا۔ پھر وہاں لکھتے ہیں کہ ہموار زمین کے لوگوں کے لیے پہاڑوں پہ اترنا چڑھنا دشوار ہے، جیسا کہ پہاڑی لوگوں کے لیے ہموار زمین پر رہنا آسان ہے۔ تو یہاں چترال کے طلباء تھے، انہوں نے کہا یہ بالکل صحیح ہے، ہم جب نئے نئے آتے ہیں تو اس زمین پر بار بار گرتے ہیں، لڑکتے ہیں، کیونکہ وہ اتار چڑھاؤ آگے پیچھے وہ تو یہاں ہے نہیں، بالکل پلین اور ہموار جگہ ہے۔ اللہ کی عجیب نظام ہے، جس طرح انسان عادی ہو جائے اسی طرح اس کی زندگی برستی ہے۔ فلا تجعلوا، یہ دلائل کے بیان کا نتیجہ ہے، جس کو آپ کہاں کہتے ہیں فا تفریعیہ، یہ اس پر تفریح ہے، یعنی نتیجہ نکل گیا کہ پس نہ بناؤ اللہ کے لیے شریک، وانتم تعلمون، اور تم جانتے ہو کہ یہ کام سوائے خدا کے کسی کے نہیں ہے۔ انداز جمع ہے ند ان کی، جیسے ازداد جمع ہے ضد ان کی۔ خطیب پاکستان مولانا ضیاء القاسمی مرحوم خطبہ پڑھتے تھے، فلا ند لہ ولا ضد لہ، نہ اس کا اپنا شریک ہے نہ اس کا مخالف شریک ہے۔ ند اپنے، اور ضد جیسے شیطان، جیسے فرعون، حامان، قارون، یہ ازداد ہے۔ اور انبیاء اور اولیاء کا پوجا کرنا یہ ند پرستی ہے۔ جب اس کا اپنا اس کا شریک نہیں ہے تو پرایا کیا شریک بنے گا؟ لا الہ الا اللہ، دعوے توحید ذکر ہو گیا، عبادت مخلصہ کے ساتھ، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، ان پر دلائل آفاقیہ قائم کر دی گئی اور نتیجہ نکالا کہ شرک ناجائز و حرام ہے۔ فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ شرک منع کرنے کے لیے اللہ نے قرآن بھیجا ہے اور پیغمبر مبعوث کیا ہے، اور قرآن کے بارے میں پہلے اعلان ہوا ہے لا ریب فیہ، اس میں میری طرف سے کوئی شک نہیں۔ اگر تمہارے ہاں شک ہے تو میدان میں آ جاؤ۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اگر تم اس قرآن کے بارے میں شک میں ہو، مما، اس کتاب کے بارے میں نزلنا علی عبدنا، جس کو ہم نے اتارا ہے اپنے بندے پر، هو الذی انزل التوراۃ والانجیل، توریت اور انجیل میں اکثر انزال ہے، اکٹھی آئی ہے، ایک ہی دفعہ کتاب آئی۔ وَنَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اور قرآن میں تنزیل ہے، تدریج ہے، 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا ہے، 23 سال کے عرصے میں، 23 سال کے عرصے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 24,000 مرتبہ وحی ہوئی، 24,000، اور قرآن کی آیتیں کتنی؟
6,000 پر تو اتفاق ہے، 666 ہے، 663 ہے، 57 ہے، سب اقوال ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ 24,000 مرتبہ وہی آئی اور اس میں 6,600 مرتبہ قرآن مجید ایک ایک آیت سمجھ لیں، تو بقیہ جتنی رہ گئی ہے وہ سنت اور حدیث ہے۔ اس لیے قرآن کی آیات تو ہزاروں میں ہے لیکن احادیث لاکھوں میں ہے۔ وَإِن كُنتُمْ أَيُّهَا الْمُخَاطَبُونَ الْمُتَرَدِّدُونَ فِي الْقُرْآنِ الْمُرَاؤُونَ مَعَ النَّبِيِّ فِي نُبُوَّتِهِ وَنُزُولِ الْكِتَابِ إِلَيْهِ، اگر ہو تم شک میں، متکلم کو تو شک نہیں، لا ریب فیہ من رب العالمین، اگر مخاطب کو شک ہے، مما اس 24,000 وحی میں سے قرآن مجید کا جو حصہ ہے اس میں نزلنا علی عبدنا، جسے ہم نے اتارا ہے اپنے بندے پر۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص مقام اور مرتبہ عبدیت ہے۔ کیا ہے؟ اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، عبدیت پہلے ہے، رسالت بعد میں ہے۔ ان هو الا عبد انعمنا علیہ، عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے بندے تھے، ہم نے ان کو مالا مال کیا تھا۔ لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ ولا الملائکۃ المقربون، عیسیٰ علیہ السلام یا فرشتے کبھی بھی اس کو عار نہیں سمجھیں گے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں۔ بل عباد مکرمون، بلکہ یہ فرشتے بھی اللہ کے باعزت بندے ہیں۔ ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جب خاص مقام بیان ہو رہا ہو تو فرماتے ہیں سبحان الذی اسری بعبدی، پاکی ہے اس اللہ کے لیے جو راتوں رات اپنے خاص بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئے۔ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا، ہمارا خاص بندہ۔ أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَىٰ عَبْدًا إِذَا صَلَّىٰ، آپ نے دیکھا اس کم وقت کو جو میرے خاص بندے کو نماز نہیں پڑھنے دے رہا ہے۔ قاعدہ یہ ہے جب خاص الخاص مقام کا بیان ہو تو اللہ کے نبی کے لیے استعمال ہوتا ہے عبد، نہ حاضر، نہ عالم غیب، نہ نور۔ یہ فضولیات جو بدعتیوں نے گڑے ان کا نام و نشان نہیں۔ ایک شاعر بھی کہتا ہے لا تدعونی الا بیا عبدہا، مجھے نہ پکارو مگر محبوب کا غلام کہہ کر، فإنہ من اشرف اسمائی، یہ میرا بہترین نام ہے۔ وإن كنتم فی ریب، اگر ہو تم شک میں، مما نزلنا علی عبدنا، جو اتارا ہم نے اپنے بندے پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قرآن ہم نے نازل کیا، آپ کو شک ہے؟ فاتو بصورت من مثلی، لے آؤ ایک چھوٹی سی صورت اس جیسی۔ پہلے فرمایا کتاب لے آؤ، پھر فرمایا 10 صورتیں لاؤ، اخیر میں کہا چھوٹی سے لے آ، سورہ والعصر، سورہ کوثر، سورہ اخلاص جیسی چھوٹی سی لے آ۔ آپ یقین کریں 13 سال کیا مقابلہ ہوا ہے، نبی اور صحابہ پر مکہ اجیرن کر دیا تھا۔ پیغمبر جیسے جبل من جبال الاستقامہ کو مکہ چھوڑ کے مدینے کی زندگی پر راضی ہونا پڑا، ان کے لیے کتنا آسان تھا کہ ایک چھوٹی سی صورت لے آتے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو شکست ہو جاتی۔ مفسرین نے ایک عجیب بات لکھی ہے، کہتے کعبے کے سامنے ہر مشرک نے اپنا ایک گیت لگایا تھا، جیسے بدعتیوں کی مسجد میں حاضر ناظر شریف کا بیان، علم غیب شریف کا بیان، عرس شریف کا بیان، کنڈا شریف کا بیان، پیرانی پیر کی 11ویں شریف کا بیان، پورا منظر خانہ بنایا ہوتا۔
افقان اتفاقاً لکھا ہے کہ مسجد کے جدران صاف ہوں گے. کوئی یہاں چیز لگا لے, یہ جو نام ہے نا ایک تو اوپر لکھوائے, دوسرا حرمین کی مناسبت سے کہ وہاں درج ہے. حرمین شریفین کی چاروں طرف آسمان. یاد رکھنا ہماری فقہ میں گنجائش نہیں اس کی بھی. ہماری فقہ سب سے ممتاز ہے. اس میں ہم نے ایک گنا مشابہت حرمین کی وہاں لکھے سارے اسامی مبارکہ اور حرمین میں بے دینی اور گمراہی دی ہے. تو یہ کہتے ہیں ہم حنفی ہیں اور ان کی مسجدیں جا کے دیکھو تو شرک اور بدعت سے آلودہ ہے. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. تو جب سورۃ کوثر نازل ہوئی نا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو کہا کہ سورۃ کوثر کاغذ پہ لکھو, کعبے کے سامنے لٹکا دو. تو حضرت علی نے کہا وہاں تو 100 اشعار میں قصیدے اور بڑے بڑے شعراء جاہلیت اور کفر کے عناوین لگے ہوئے ہیں, یہ چھوٹی سی سورت. آپ نے کہا علی لکھ دینا اور لٹکا دینا. شام کو حضرت علی گئے, سورۃ کوثر لٹکا دی. صبح حضرت نے کہا پتہ کر کے آؤ, تو صرف سورۃ کوثر لٹکی ہے, باقی تمام شاعروں نے راتوں رات اپنا کلام کھینچ لیا, کیونکہ وہ کافر تو تھے مگر عربی کے بڑے ماہر تھے. انہوں نے کہا اس سورت کا مقابلہ کوئی کلام نہیں کر سکتا. چھوٹی سی سورت ہے انا تو انا کل کوثر, ہم کہتے یہ پیغمبر کا مقام ہے. پھر ہے فصل لربک وانحر, ہم کہتے یہ پیغمبر کا پروگرام ہے. پھر ہے ان شانئک هو الابتر, ہم کہتے یہ نبی کے دشمنوں کا انجام ہے. الحمدللہ. اب یہ تینوں مقامات کو جمع کرو, مکمل اسلام ہے, پورا اسلام آ جائے. نبی کا پروگرام, اس سے کوئی چیز بچتی ہے؟ نبی کا مقام, اس سے تمام فضائل آ جائے. اور نبی کے دشمنوں کا انجام, کتاب الجہاد و مغازی, حرب اور محاربہ سب آ جائے گا اس میں. حضرت کو کتنا بڑا ایمان تھا وہی پر. آپ نے کہا علی سورہ کوثر نازل ہوئی لٹکا دینا. آئے ہے اس سے اس عاجز کے نزدیک ایک اور بات معلوم ہو رہی ہے, وہ یہ کہ اگر کوئی لٹکانے کی چیز ہے تو وہ آیت ہے, ہوگی قرآن ہوگا اور کوئی چیز نہیں. اور اگر قرآن کہیں لٹکا دیا جائے, سورت آویزاں کر دی جائے, تو ادب یہ ہے کہ بقیہ سارا کلام باہر نکال دیا جائے. سارا کلام باہر نکال دیا. قرآن کے سامنے کسی چیز کی کیا معنی ہے؟ اس عاجز اور فقیر نے اپنی اولاد کو اور خاص شاگردوں کو وصیت کی کہ دلائل الخیرات, حزب البحر, حزب العظم, تمام منازل سلف سر آنکھوں پر. اتنا ہوں تیرے تیغ کا شرمندہ احسان, سر میرے تیرے سر کی قسم اٹھ نہیں سکتا. مگر میں نے اپنے بچوں کو اور خاص شاگردوں کو کہا ہے کہ وظیفہ صرف قرآن کا کیا کرو اور نہ کیا کرو, چھوڑو. زیادہ سے زیادہ سنت و حدیث. لوگوں کی بنائی ہوئی چیزیں وظائف نہیں بن سکتی. دل و دماغ مان نہیں رہا بالکل. آپ میں جن میں سمجھ ہے ان کو میں نے کیمیا دے دیا دونوں جہانوں کا, اور جن کو سمجھ نہیں ہے وہ جائے اپنا بینگن تورئی جہاں چاہے بیچے, مجھے ان سے کیا کام ہے. دا کلام دو خیاران ہو نرمندے بےحود سڑے سکار بدلت نہیں. رحمان بابا بھائی تما کلام خدا عقل مند نہ پا رہے نہ کو سڑے دل تو سکے جا سکار ہوئی گی نہ پکا پر. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ, اور اگر ہو تم شک میں, مما نزلنا علی عبدنا, اس کتاب کے بارے میں جو ہم نے اتارا اپنے بندے پر, فَاتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ, لے آؤ چھوٹی سی سورت اس جیسی, ایسی روانی, ایسی فصاحت بلاغت, ایسا صفت اعجاز, ایسی جمعیت اور کمال. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ, پکارو اپنے معبودوں کو بھی, من دون اللہ, اللہ کے سوا. یہاں شہداء سے مراد ان کے معبودان باطل آئے. ان کنتم صادقین, اگر ہو تم سچے. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا, پس اگر تم نہ کر سکو, وَلَن تَفْعَلُوا, اور ہرگز نہیں کر سکو گے. فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي, پس ڈرو اس آگ سے, وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ, جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے. کفار جلیں گے, اور معبد باطل میں جو پتھر استعمال ہوا ہے, لوگ غلط جگہوں میں چندے دیتے ہیں,
جو کہتے ہیں ہم انسانیت کے نام پر کام کرتے ہیں، یعنی اسلام کے نام پر نہیں، اور بلا امتیاز مذہب، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ مومن تو اگر کافر کو پانی پلائے، کتے کو کھانا کھلائے اور بڑے سے بڑے فعل کو انجام دے تو اس کے سر پر اسلام کی شفقتیں موجود ہوتی ہے۔ وہ کہتے میرا رب مجھے اس کا اجر دے گا، اور جو ظالم کہے کہ میں بغیر امتیاز مذہب کے، یعنی مومن اور کافر میری نظر میں برابر ہے، نمازی اور ایرونچی برابر ہے، مومن اور مشرک برابر ہے، پاک اور پلید برابر ہے، تو ایسے ادارے کو زکوٰۃ خیرات صدقہ دینا اسلام کی عمارت کو منہدم کرنا ہے۔ بس اگر تم یہ کام نہ کر سکو اور ہرگز نہیں کر سکو گے، بس بچو اس آگ سے جس میں جلیں گے انسان اور پتھر، یہ مشرک اور بدعتی اور ان کے معبد۔ تو جس غلط فرقے کی عبادت کی جگہ، اس درس کی جگہ کل جہنم میں جلنے والی ہے، ان کا تعاون و مدد کرنا کہاں جائز ہے؟ وبی عقل و دانش ببایت گریست، اعدت للکافرین، اور یہ تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ مسیلمہ کذاب نے پیغمبر کے آخری ایام میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا تھا کہ ہموار زمین پر آپ کام کریں اور پہاڑوں میں اپنی نبوت کا اعلان کروں گا، اور یا یہ کہ آپ وصیت کریں کہ آپ کے بعد میں آپ کا جانشین ہوں گا، اور اگر ایسا نہیں تو یہ دیکھ لو کتنا بڑا لشکر لایا ہوں۔ آپ نے ایسے چڑی ہاتھ میں لی اور اس کو کہا اس کے بھی اہل نہیں ہو کہ یہ آپ کے سپرد کر لو، خلافت و نبوت کو چھوڑو۔ اور آپ نے فرمایا مجھے خواب میں آپ دکھائے گئے ہیں، خواب میں حضرت نے دیکھا کہ کنگن پہنا ہوا ہوں، تو حضرت فرماتے میں بہت زیادہ خوف زدہ ہوا کہ یہ کیا ہے، تو مجھے کہا کہ پھونک ماریے، یا فنفختہما، جب میں نے پھونک مارا فطارا، اڑ گئے۔ فرمایا اولتہما کذابین یاتیان بعدی، میں تعبیر سمجھ گیا کہ میری نبوت پر حملہ کرنے والے مسیلمہ کذاب اور اسود انیسی آئیں گے، وہ تم ہو۔ اور فرمایا کہ یہ شماس ابن قیس میرا خاص صحابی خطیب ہے، اس سے بات چیت کر لوں۔ ایسے لوگوں سے بڑے علماء کو بات بھی نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا اور مسیلمہ کی تحریک نے ظاہری قوت پکڑی، جس کے خلاف تمام صحابہ باہر نکلے تھے، اور مسیلمہ اور اس کے تمام لشکروں کو قتل کر دیا۔ سب سے گمسان کی لڑائی جو نبی کے بعد ہوئی ہے وہ یہ ہے جو مسیلمہ کے خلاف ہوئی ہے۔ اس مسیلمہ نے سورۃ فیل کے مقابلے میں جب لوگوں نے بہت تنگ کیا کہ آپ نے وحی کا دعویٰ کیا ہے اور پیغمبر اسلام پر ایسا قرآن آیا ہے جس کی ایک ایک آیت 7 آسمانوں سے وزنی ہے اور جس کا معنی و مفہوم ختم نہیں ہو رہا ہے، کتنے دن ہو گئے، دیکھو تیسرے رکوع میں بیٹھے ہوئے، دوسرے میں تیسرے میں لا الہ الا اللہ۔ تو اس نے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ کتنی عجیب صورت ہے، اللہ کا تعارف، اللہ کی قدرت کے نظارے، اللہ تعالیٰ کے دین کے شاعر کی حفاظت کے اللہ کے وعدے، اور بے دین اور ان کے اسکیموں کی تباہی اور بربادی، اور اہل دین اور ان کی امکنہ اور ان کے معادن کی حفاظت کے اعلانات، سورت اس پر مشتمل ہے نا۔ تو مسیلمہ نے اس کے جواب میں سورت بنائی، اس نے کہا الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل لہو ذنب وبیل وخرطوم طویل۔ ہاتھی ہے، کیا بات ہے، اس کی اتنی لمبی دم ہے، اتنے لمبا سونڈ ہے، حالانکہ ہاتھی کی دم سب سے چھوٹی ہوتی ہے۔ تو جب اس نے وہ لکھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا تو ایک کنیز کو دے دیا کہ تو دیا، تو وہ کنیز بھی عرب تھی، وہ دیکھ رہی کیش تنظرین کیا دیکھتی ہے؟ اس نے کہا میں یہ دیکھتی ہوں کتبوں کا تلان علیہ کا، آپ کا لکھا ہوا آپ پہ لعنت کر رہا ہے، یہ تو چڑیا گھر والے بھی نہیں اویزان کریں گے، چیز ہے خامخواہ مجھے بدنام کر کے وہاں بھیج رہے ہو، کنیز لے کے نہیں جا رہی ہے۔ معجزہ دیکھو قرآن کا، کتبوں کا تلان علیہ کا، یہ تیری لکھت جو ہے تجھ پہ لعنت کر رہی ہے۔ الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل،
لہو ذنب وبیل و خرطوم طویل. آئی سمجھ میں. مرزا غلام احمد قادیانی نے بھی سورۃ قدر کے مقابلے میں انا انزلناہ فی القادیان وما ادراک ما القادیان مملوء من الخیرات والاحسان، کہ یہ قادیان ہے. اور قادیان کیا ہے؟ حسینہ و دوشیزاؤں سے بھرا ہوا شہر. بازار حسن کی باتیں اس پر نازل ہوئی تھی جس سے خود ناکارہ تھا، کیونکہ نبی کا اس سے کیا تعلق ہے کہ دوشیزائیں ہیں اس میں اور حسین قسم کی لڑکیاں ہیں. مطلب یہ ہے کہ مرزائیت کا فلسفہ یہ ہے کہ زر و زن دے کر لوگوں کا ایمان لوٹا جائے. تمام کے تمام لوگوں نے قرآن کا اپنے اپنے زمانے میں مقابلہ کیا ہے لیکن کامیاب نہیں ہوئے. سجاد راوندی ایک بڑا ادیب گزرا ہے. سجاد راوندی کہتے ہیں کہ متنبی سے زیادہ دقیق کلام اس کا ہے. اس سجاد راوندی نے نبوت کا دعویٰ کیا اور ایک کتاب لکھ لی اور اس کا نام رکھا تاج. کیا نام رکھا؟ تاج. اس زمانے میں اس کے پائے کا شاعر ہے ابواللہ معری. ابواللہ معری اور سجاد کی ملاقات ہو گئی بغداد کے پل کے پاس. تو سجاد راوندی نے ابواللہ معری سے کہا تالا تاجی، میری کتاب تاج مل گئی، مطالعہ کر لیا. اس نے کہا تاجوں کا لا یصلح ان ینالا، تیرا تاج اس قابل نہیں ہے کہ جوتے کا تلوہ بن جائے. بیکار کتاب، فضول. کا تاجوں کا لا یصلح ان ینالا، تیرا تاج تو اس قابل نہیں ہے کہ جوتے کے نیچے تلوے کے طور پر اس کو استعمال کیا جائے. تم اس کو قرآن کے مقابلے میں لاتے ہو. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اور اگر ہو تم شک میں، مما اس کتاب سے نزلنا علی عبدنا، جس کو ہم نے اتارا اپنے بندے پر، خاص بندے پر، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، پس لے آئیے ایک چھوٹی سی صورت اس جیسی. بِسُورَةٍ میں جو تنوین ہے یہ تقلیل کے لیے ہے. بِسُورَةٍ صغیرةٍ وَدُعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، پکارو اپنے معبودوں کو بھی اللہ کے سوا، ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے. اس کو کہتے ہیں تحدید. یہ تحدید ہے، دمکانا ہے. اور اس سے پہلے جو بیان تھا وہ تھا دعوی صورت. اس سے پہلے تمثیل تھی برائے تفہیم بحال النفقہ والکفر. اور یہ بیان ہے تحدید مفصل ہے. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، پس اگر تم نہ کر سکو یہ مقابلہ، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز نہیں کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ، پس بچو اس آگ سے، الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، وہ جس کا ایندھن لوگ ہے اور پتھر ہے، اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، تیار کی گئی کافروں کے لیے. یہ تو نہ ماننے والے اور مقابلہ کرنے والوں کی سزا ہے. ماننے والے اور اس کے اعجاز اور آسمانی کتاب ماننے والوں کے لیے تبشیر ہے. ما قبل میں تنذیر کی ڈراوا، اب خوشخبری و مجدہ ہے، زیر دے. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، خوشخبری دے ایمان والوں کو، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور جو عمل کرے نیک. العمل الصالح تفسیر بیضاوی میں اس جگہ لکھا ہے ما صوغہ الشرع. نیک عمل اس کو کہتے ہیں جس کی شریعت میں گنجائش ہو، اجازت ہو. اپنی طرف سے نیکیاں نہیں بنا کرتی. اسی میں بدعتی مارے گئے کہ انہوں نے ایک متوازی اسلام کھڑا کیا ہے جس میں اللہ کے بجائے نبی اور ولی غیب دان ہے، اور جن میں خدا کے ساتھ وہ بھی برابر کے مشکل کشا و حاجت روا ہے، جس میں انسانی اور بشری نبی کے بجائے نوری نبی ہے، اور جن میں عیدین کے علاوہ ایک تیسری عید، عید میلاد النبی ہے، اور جس میں پانچے منافق کی طرح نیچے رہے، البتہ پگڑی شیطان اور دجال کے سپاہیوں کی طرح ہرے رنگ کی رہے، اور جو اسلامی شاعر کے بجائے ہندوانہ تہواروں پر تیجے چیلم برسیاں منائے، اور جو بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کے بجائے صرف ان کو عرسوں سے اور گنبد بنانے سے اور ان کی قبروں پر میلے ٹیلے کرنے سے دھوکہ دہی دے. یہ ایک متوازی مذہب ہے اہل سنت و توحید کے مقابلے میں. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، خوشخبری دے ایمان والوں کو، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور جو عمل کیے نیک.
ان لہم جنات، بے شک ان کے لیے جنتیں ہیں، تجری من تحت الانہار، کہ بہے گی اس کے نیچے نہریں. سورۃ محمد میں ہے 4 نہریں ہوگی. مثل الجنت التي وعد المتقون فيها انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم يتغیر طعمه وانہار من عسل مصفى شہد وانہار من خمر لذت للشاربین. 4 نہریں، دودھ کی نہر، شہد کی نہر، پانی کی نہر اور شراب کی نہر. جنتی شراب جو تمام پلیتیوں سے، نقصانات سے بے عیب صاف ستھری ہوگی. 4 نہریں ہیں، 4 مذہب ہیں، 4 فقہ ہیں. پڑے خاک جل جائے جل جانے والا. یہ وہاں بھی نہ جائے، کیونکہ یہ کہے کہ ہم نے تو 4 مذہب سے اختلاف کیا ہے، اس لیے ہم 4 نہروں والی جنت میں نہیں جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ کہے گا پھر بہت سارا پیپ اور خون بہ رہا ہے جہنم میں، اسی کے غوطے کھاؤ، اسی کے غوطے کھاؤ. وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور خوشخبری دے ایمان و عمل نیک والوں کو، بے شک ان کے لیے جنتیں ہیں کہ بہے گی اس کے نیچے نہریں. اس کو اردو با محاورہ میں کہتے ہیں زمین دوز نہر ہے. دیکھو یہاں اگر نہر ہو تو پھر بیٹھنا اور نماز پڑھنا مشکل ہو جائے گا. مدرسے میں اگر نہر ہو تو پاکی و پلیتی خلط ملط ہو جائے گی. لیکن اگر نہر زمین میں ہو، جہاں جہاں ضرورت ہو وہاں ظاہر ہو، تو سارا نظام درست رہے گا. کابل کے اندر اللہ کا عجیب انعام ہے، تمام کابل شہر میں پوری نہریں گھومی ہوئی، اور مجال ہے کہ اس میں کوئی خلط ہو جائے، پلیدی آ جائے. سب لوگ ایمان والے ہیں یا مجوسی ہے یا دوسرے لوگ ہیں، لیکن پانی کے آداب سب بجا رہا ہے. دوسرا یہ کہ کابل کے جنگل اور پہاڑ میں کوئی پھل پھول، کوئی پودا درخت بغیر مقصد کے نہیں ہے. ضرور خوشبودار پھول دے گا ورنہ بہترین لذیذ پھل دے گا. بے مقصد کوئی پودا درخت وہاں موجود نہیں ہے. لا الہ الا اللہ. کلما رزقوا منها من ثمرۃ الرزقا، جب کبھی دیا جائے گا جنتیوں کو اس پھلوں میں سے خوراک. پھل خلاصہ، پھل فائدہ زیادہ ہے اور نقصان کم. ہم روٹی کھاتے ہیں، چاول کھاتے ہیں، گوشت اور آلو کھاتے ہیں، تو نتیجہ بھی دیکھ لو، زندگی کو دیمک لگتی ہے. یا تو اس لیے پھل کہا جا رہا ہے، اور یا اس لیے جیسے پھل کبھی بھی بوجھ نہیں بنتا اور ہر وقت مشتہات ہوتا ہے، جنت کے کھانے بھی اسی طرح مرغوب اور لذیذ ہوں گے. پھل کے معنی ہے اعلی الشیء، عمدہ چیزیں، اعلی کوالٹی، دونوں تفسیریں. جب کبھی دیا جائے گا جنتیوں کو اس جنت میں پھلوں کا خوراک، قالوا کہیں گے ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ وہی تو ہے جو دیا گیا تھا پہلے. یا تو یہ کہ جنت میں تھوڑی دیر پہلے بھی یہ مالٹے سنترے ملے. وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور ان کو دیا جائے گا ایک جیسے، رنگ ایک ہوگا، ڈھنگ علیحدہ ہوگا. ایک سنترے میں 12 ذائقے ہوں گے اور ایک ذائقہ دوبارہ نہیں ملے گا، اس سے بہتر ملے گا. اور یا یہ کہ رزقنا من قبل، دنیا میں بھی ہم نے امرود، سنترے، آم، خوبانی اور یہ قسم قسم کے پھل کھائے، شاید یہ وہی ہے. لیکن وہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ جنت کی نعمتیں تو ما لا عین رأت، آنکھ نے دیکھی نہیں، ولا اذن سمعت، کان نے سنی نہیں، ولا خطر علی قلب بشر، اور انسان کے دل میں کھٹکی نہیں. وَأُتُوا بِهِ، ان کو دیا جائے گا متشابہن، ملتے جلتے. ملتے جلتے میں کیا حکمت ہے؟ کوئی ایسا پھل آیا کہ آپ پہچانتے نہیں تو آدمی ڈر جاتا ہے، خدا جانے کیا بلا ہے. اردن کے اندر، اردن میں ایک علاقہ ہے، اس میں جو شاتوت آتے ہیں، تو شاتوت کے درخت میں ٹہنی میں پہلے لڑیاں آ جاتی، لڑیاں، وہ لڑیاں لٹک جاتی ایسی، اس لڑیوں کے اندر پھر ایسی ایک چھتا آ جاتا ہے، جیسے ترازو ہوتا ہے، چھوٹا چھوٹا ترازو، اور پھر اوپر سے شاتوت لٹک جاتے ہیں. جب شاتوت پورے ہو جاتے ہیں تو وہ پتوں سے بند ہو جاتا ہے. وہاں سے اوپر سے کینچی سے کاٹ کے دوست کو تحفہ دیتے ہیں. اندر 1 درجن 10-12 عدد شاتوت بہترین ہوتے ہیں. پوری دنیا میں یہ اور کہیں نہیں، صرف اردن میں.
طائف کے اندر جو پل ہے پورے جہان میں اس کی نظیر نہیں ہے. ہر علاقے کے علیحدہ علیحدہ خصوصیات ہیں. افغانستان میں ایسے گرمے سردے ہوتے تھے کہ باغبان آہستہ بات کرتے جی ٹس 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 سارے خربوزے پھٹ گئے. وہ ظالم آہستہ بولو، آواز کا تحمل نہیں ہے اس کو. اور ان کے روڈوں پر گاڑی پر پابندی ہوتی تھی، گھنٹی بجانے پر گھوڑے کے ٹانپ سے اس کا چھلکا پھٹ جاتا تھا. ایسا پھل تو ایسے خربوزے اور ایسے گرمے سردے ہوتے تھے. وہ اتو بھی متشابہات، اور ان کو دیا جائے گا ملتے جلتے اس لیے کہ آدمی ڈرے نہیں. خربوزہ ہے، گرما ہے، سردا ہے، ہم نے دیکھے. لیکن ایک پل ایسا آیا کہ اس کے اوپر کانٹے لگے ہوئے، یہ کیسے کھائیں گے؟ کہ کانٹے ہٹائیں گے، چھلکا صاف کریں گے، اندر سے کھائیں. ایسا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ. جب اتنا رزق، اتنا پھل، تو بس آدمی ایسے ہی صبح صاحب گھومتا گھامتا رہے گا. ہاں، جب تمام نعمتیں مکمل ہوتی ہے تو آخری نعمت ہے حلال، صاف ستھری، پاک دامن، عفیفہ، مطیع، فرمانبردار بیوی. بیوی کا کہا ہے، ٹی وی کا نہیں کہا ہے. ٹی وی تو نکلی اس لیے کہ بیوی ایک کی نہ رہے، کئیوں کی بنے. اور ٹی وی نکالی اس لیے گئی ہے کہ لوگوں کے گھر اجڑ جائے، اس سے بازار بن جائے. حیا و شرم کہاں رہے گا. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ. اور ان جنتیوں کے لیے جنتوں میں بیویاں ہوگی پاک دامن، صاف ستھری. مفسرین کہتے ہیں حیض نہیں آئے گا، نفاس نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، یہ بھی لکھا ہے. پاک بیوی خاون کی رضا کو دیکھتی ہے. خاون باہر سے آیا، خیریت، السلام علیکم، کھانا چائے سب، سو گیا، آرام کیا، دم بخود ہوا. اس کے بعد اس نے پوچھا کچھ چاہیے؟ تو اس نے کہا یہ چیزیں اگر آ جائے تو آسانی ہو جائے گی. یہ ایک بیوی ہے، ایک بیوی ہے. خاون، آپ کہاں گئے تھے؟ آپ تو پوچھتے ہی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، نہ کھانے کا نہ پینے کا. اوے بلا گئی، او بلا گئی. غریب پریشان دن بھر باہر سے، اور اندر بوتنی بیٹھی ہوئی تھی، اور بوتنی نے بھی اپنا ریکارڈ لگا لیا. زن بدر سرائے مرد نے کو، اچھے آدمی کے گھر میں ناکارہ عورت، اندر ہی عالم است دوزخو، اس جہان میں جہنم ہے. اسقرین بد النہار وقنا ربنا عذاب النار. خدایا جیسے جہنم سے آپ بچائیں گے، دنیا کی ناکارہ عورتوں سے بھی حفاظت فرما. عورت امرا صالحہ فیفا اذا نظرت الیہا، جب آپ اس کو دیکھیں تو آپ کی تھکاوٹ دور ہو جائے، آپ کی آنکھیں محبت سے بھر جائے. حضرت عثمان نے عبداللہ ابن مسعود کو کہا، بخاری میں، کیا خیال ہے آپ کی شادی نہ کراؤں؟ ایسی شادی کرا دو کہ جوانی لوٹا دیں. ایک عورت یہ ہے جس نے بوڑھے کو جوان کر دیا. مولوی جب بڑھاپے میں شادی کر لے تو داڑھی چھوٹی کر لے گا، قمیض ذرا چڑھا دے گا، رنگ لگا دے گا. وسم برابروئے کھور موئے بتلبیس سے آ کر دے، راس دخوا حش دنی پشت گور. بال تو آپ نے کالے کر لیے، لیکن وہ کمزور چیز کیا کریں گے؟ وہ تو جوان نہیں ہوگی. اب لا الہ الا اللہ. عورت ہے جو اچھی عورت ہے وہ خوش ہوتی ہے، جو لڑاکیاں ہیں وہ پر ٹیلی فون کرتی ہے، خط لکھتی ہے. حضرت آج میرے خیال سے تھوڑی زیادتی کی ہے. زیادتی نہیں کی ہے، آپ کے سر کے اوپر لاٹھی رکھی ہے. آپ خاون کے لیے شیرنی بنی ہوئی ہے. اب بس خلیتے رکڑی اور وقت ایسا. اور خاون غریب بھی تھک جاتا ہے، اور وہ ایسا مروب ہوتا ہے جس کی کوئی حد نہیں. ایک آدمی نے مجھے کہا کتنی مرتبہ آیت الکرسی پڑھی جائے تو آدمی کا خوف جاتا رہے. میں بڑے شوق سے رک گیا. میں نے کہا اس کو کئی جن ملنے دیو نے ڈرایا ہوگا رات کو. میں نے کہا کیا خطرہ ہے کہ وہ گھر والی بہت تنگ کر رہی ہے. تو وہی ڈلا گانا لگڑا دو مجھے بتا مہینے دو. وہ ہمارے دوست ہے، ہوٹل ہے اس کا. تو وہ بتاتا ہے کہ ایک آدمی آئے کہ شیر مال دے رہے. شیر مال ایک روٹی ہوتی ہے لال سی دودھ کی،
میں نے کہا شیرمال نہیں ہے، تافتان ہے، ایک اور ہوتی ہے۔ اس نے کہا یہ تو پوچھنا پڑے گا، کس سے؟ گھر والی گاڑی میں بیٹھی۔ تو اس نے کہا تجھے اتنے بھی اختیار نہیں ہے کہ شیرمال کی جگہ تافتان لے جائے؟ تو کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے دے دے، گزار لوں گا۔ پھر بھی خوف موجود وہ نکلتا کہا ہے دا پایا تو کرسی نوزی ڈیر زیادہ توبہ۔ آؤ تفسیر پڑھو، قرآن کی نشست میں بیوی کو داخل کرو، پھر دیکھو آپ کو پلکوں پر بٹھائے گی۔ اور جو خاوند عورتوں کے ساتھ ظلم کرتے ظالم، وہ بھی اللہ کے عذاب سے ڈرے، اور انہیں بھی اچھی اور شریف عفیف عورت کی نعمت کا شکر آ جائے گا کہ اللہ نے قرآن میں یہ کمال رکھا ہے۔ آپ قرآن کا زور دیکھیں گے کیسے مضمون پر پوری طاقت لگاتا ہے۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے ان جنتوں میں بیویاں ہوں گی بڑی پاک دامن۔ اللہ نے ایک لفظ استعمال کیا مطہرہ، اس میں سب باتیں آ جائے گی، ظاہری انجاز سے بھی اور باطنی انجاز سے بھی، خلقن بھی اور خلقن بھی۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دنیا کے اندر اگر بہت عمدہ ملک ہو، بہت خوشحال شہر ہو، بہت وسیع و عریض جائیداد ہو، بہت تسلی بخش بینک بیلنس ہو، بہت مطیع و فرمانبردار بیوی ہو، خوشیوں سے لبریز گھر ہو، لیکن ایک خطرہ تو ہے کہ میں بھی مروں اور میری بیوی بھی مرے گی، اور یہ جتنی چیزیں ہیں یہ نہیں ہوگی، یہ سب کنڈرات ہوتے ہیں۔ مرا در منزل جانا چ امن و عیش چو ہر دم، جرس فریاد می دارد کہ بربندید محملہا۔ ہم کیا خوشی منائیں گے اس فانی دنیا میں جو ہر وقت گھنٹال بجتا ہے کہ جلدی کرے، دیر ہو رہی ہے، سفر قریب ہے بالکل۔ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، اللہ تعالیٰ نے نعمتیں بیان فرمائی، دنیا کے اندر جنت کی نعمتیں، وہاں کی خوشیاں۔ تو اب ایک اشکال پیدا ہوا تھا کہ یہ جو فرمایا مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، اس مثال کی کیا ضرورت ہے؟ فرمایا اس کی مثال کی ضرورت ہے اللہ تعالی کی حقانیت کی وضاحت۔ بعض لوگوں نے وہ دوسری بات کہی ہے کہ جی قرآن شریف میں نملہ بیان ہوا ہے چوینٹی، قرآن کریم میں عنکبوت بیان ہوا ہے مکڑی، تو بعض منافقین نے کہا اللہ بلند ہے کہ ایسی چیزیں ذکر کرے، مگر کبار مفسرین نے انہی مثالوں کو بیان کیا ہے کہ اسی پر اعتراض ہوا ہے۔ بے شک اللہ تعالی حیا نہیں فرماتے کہ بیان نہ کرے ایضربا اللہ یضربا، بے شک اللہ حیا نہیں فرماتے یعنی رکتے نہیں۔ استحیاء رقت القلب کو کہتے ہیں، تو کام سے آدمی رک جاتا ہے، تو یہاں مبدا مراد نہیں معاد، حیا یعنی کام چھوڑ دیا۔ تو اللہ ایسا نہیں کہ چھوڑ دے بیان کرنا، مثلا بعوضۃ، مثال ایک مچھر کی، بعوضہ مچھر، فما فوقها یا اس سے بڑی چیز، بڑی اگر خلقت میں ہے تو مکی ہے، اور اگر بڑی تمثیل میں ہے تو ذرہ برابر چوینٹی ہے۔ فما فوقها مجاز القرآن میں فران نے لکھا ہے فی صغرها او کبرها، چھوٹے پن میں بھی بڑی اور بڑے پن میں بھی بڑی، دونوں علیحدہ علیحدہ ہے۔ اس سے بڑی چھوٹا پن میں تو اس سے چھوٹی چیز، اس سے بڑی تمثیل میں تو مکھی اور دوسری چیز ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پس وہ لوگ جو ایمان لائے، فَيَعْلَمُونَ، پس وہ جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ، کہ بے شک یہ مثال برحق ہے ان کے رب کے ہاں سے، وہ ان کے فوائد سے خوب واقف ہے، وہ ان کے ثمرات اور برکات جانتے ہیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، وہ لوگ جو کافر ہیں، فَيَقُولُونَ، وہ کہتے ہیں، ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، کیا ارادہ ہے اللہ کا ان مثالوں سے، اس کی کیا ضرورت تھی؟ ضرورت ہے نا، یضل بہ کثیرا، بے راہ کرتے اللہ اس سے بتیروں کو، ویہدی بہ کثیرا، اور رہنمائی دیتا ہے اس سے بہت ساروں کو، وما یضل بہ الا الفاسقین، اور نہیں بے راہ کرتے اس سے مگر فاسقوں کو۔ فاسق فسقا خرجا، فاسق کو فاسق کیوں کہتے ہیں؟ حد شرع سے نکلتا ہے وہ۔ اصل میں فسقت اس وقت آتا ہے جب چھلکا پھٹ جائے اور اندر کی گری نظر آ جائے، جیسے پستہ پھٹ جاتا ہے تو نظر آتا ہے،
ایسے بہت سارے پھل ہیں کہ وہ پھٹ کے اندر سے نظر آتا ہے، اس کو کہتے ہیں فسقط القشرہ، چھلکا ٹوٹ گیا۔ تو فاسق کا اطلاق عام گناہ پر بھی ہے، انتہائی گناہ کافر پر بھی ہے۔ الذین، وہ فاسق، ینقضون، جو توڑتے ہیں عہد اللہ، اللہ کے عہد و پیمان کو، من بعد میثاقی، بات پختہ ہونے کے، اللہ تعالیٰ نے جو عہد و پیمان کیا ہے۔ حق سبحانہ و تعالیٰ نے عالم ارواح میں بھی الست بربکم قالوا بلا سے عہد لیا ہے، اور تمام انبیاء و مرسلین کے ذریعے بھی، اور خلقت کی آفرینش کے وقت بھی، اور ہر موقع اور محل میں قرآن ان سے خطاب کرتا ہے وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، عہد و پیمان پورا کرو۔ وہ فاسق جو توڑتے ہیں اللہ کے عہد کو بعد اس کے پختہ ہونے کے، تین لفظ ہے، ایک وعد ہے، فیما بینی و بینک، وعدتک و وعدتنی، ایک عہد ہے بین القوم والقبیلہ، اور ایک میثاق ہے بین الملوک والسلاطین۔ عہد میثاق ارواح میں ہوا ہے، وعد اس سے عقد ہے عہد، اور اس سے عقد ہے میثاق۔ الذین، وہ لوگ جو توڑتے ہیں اللہ کے عہد کو بعد اس کے پختہ ہونے، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور وہ توڑتے ہیں وہ جو حکم دیا ہے اللہ نے اس کے جوڑنے کا، صلہ رحمی، جوڑ، آپس میں ایک ہونا، توحید کے لیے، سنت کے لیے۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور کوہرام مچاتے ہیں زمین میں، اولئک هم الخاسرون، یہ لوگ گھاٹے میں ہیں، نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اور نقصان کیوں ہوا کہ یہ کفر کرنے لگے، جب خدائی عہد و میثاق توڑ دیا تو پھر مومن کہاں رہے؟ کیف تکفرون باللہ، کیوں کر کفر کرو گے اللہ کے ساتھ؟ وکنتم امواتا، اور تھے تم مرے ہوئے یعنی بے جان، فاحیاکم، پس تمہیں زندگی دی، ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں موت دے گا، ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے جو کچھ ہے زمین میں سارا کا سارا، ثم استوى الی السماء، پھر وہ برابر ہوئے، ارادہ فرمایا آسمان کی طرف، فسواہن سبع سماوات، تو پورا کر دیا وہ سات، وهو بکل شیء علیم، اور وہ ہر چیز کے جاننے والے ہیں۔ ان کے مزید تفسیر و توجیہات انشاءاللہ کل عرض کریں گے۔ وآخر دعوانا